قرآن مجید کی سب سے بڑی حجم کے اعتبار سے سورت ہے جو 40 آیات پر 40 رکوعات پر مشتمل ہے، اور یہ مدینہ المنورہ میں حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، اور اس سورت کا آغاز حروف مقطعات سے کیا جا رہا ہے۔ حروف مقطعات وہ ہوتے ہیں کہ جن کی تعویل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لا یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کی تعویل اللہ ہی جانتا ہے، اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ ہاں علماء نے اس پر گفتگو کی ہے، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل امین، اور میم سے مراد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات۔ ویسے یہاں ایک خوبصورت بات لکھی ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے، وہ فرماتے ہیں الف سے مراد اللہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، تو جبریل تو جیم سے ہوتا ہے، لام سے تو نہیں ہوتا۔ تو یہ جو علماء فرماتے ہیں الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو یہ باقی دو چیزیں تو سمجھ میں آ گئیں، لیکن جبریل تو جیم سے ہوتا ہے، لام سے تو نہیں ہوتا۔ تو پھر خود فرماتے ہیں کہ عرب میں چونکہ غلام و آقا کا ماجرا تھا، تو جب وہ اس طرح لکھتے تھے تو جو آقا کا نام تھا اس کا پہلا حرف لکھتے تھے، غلام کے نام کا آخری حرف لکھتے تھے، تو گویا جبریل کے کو جیم سے نہیں لکھا، لام سے لکھا ہے، قرآن کھولتے ہی پتہ چل جائے کہ جبریل میرے نبی کے در کا نوکر ہے۔ تو یہاں یہ فکر کہ جبریل استاد تھا، معلم تھا اور حضور شاگرد تھے، اس کی نفی قرآن کھولتے ہی ہو گئے کہ اس کو جیم سے نہیں لکھا گیا، اس کو لام سے لکھا گیا ہے۔ تو کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بابرکت بلند رتبہ کتاب قرآن مجید ہے جس میں کوئی شک نہیں، دنیا کی کوئی کتاب آپ کو نہیں ملے گی، بڑے سے بڑا مصنف بھی، جو بڑا کہنہ مشق مصنف ہو، وہ بھی کتاب لکھنے کے بعد کتاب کے شروع میں، آغاز میں یا اس کے آخر پہ لکھتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی پائیں، کوئی سکم پائیں تو مجھے آگاہ کر دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کی جا سکے۔ تو بڑے سے بڑا مصنف بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری کتاب اغلاط سے پاک ہے، یہ واحد قرآن ہے، قرآن کھولتے ہی پہلے دعویٰ ہے، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں ہے، اور یہ صرف قرآن مجید کا اعزاز ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ نے ایک جز لکھا اور پھر اپنے شاگرد کو کہا کہ میرے سامنے اس کو پڑھو، تو انہوں نے جب پڑھا تو اس کی کئی غلطیوں پر متنبہ ہوئے، تو کہا اس کو یوں بدل دو، اس کو یوں بدل دو، یوں بدل دو۔ پھر دوسرے دن فرمایا کہ اب تبدیلی کے بعد دوبارہ پڑھو، تو جب دوبارہ آپ کے سامنے وہ کتاب پڑھی گئی تو امام شافعی فرمانے لگے کہ اس لفظ کی جگہ یہ لفظ ہوتا تو زیادہ اچھا تھا، یہاں سے تبدیلی کرو، یہاں سے تبدیلی کرو، یہاں سے تبدیلی کرو۔ تو اس نے تبدیلی کی، تو اگلے دن جب پھر پڑھی گئی تو پھر نئی غلطیوں پر آپ آگاہ ہوئے۔ کہتے ہیں وہ کتاب امام شافعی کے سامنے 70 مرتبہ پڑھی گئی، اور ہر بار کسی نئی غلطی سے آگاہ ہوتے۔ کہ جب اتنی مرتبہ پڑھی جا چکی تو امام شافعی اپنے شاگرد سے کہنے لگے داؤ اسے چھوڑ دے، یہ حق شافعی کی کتاب کو نہیں ہے کہ اس میں کوئی شک نہ ہو، اس میں کوئی غلطی نہ ہو اور امکان نہ ہو، یہ حق صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید کو ہی حاصل ہے کہ یہ کتاب کھولتے ہی یہ دعویٰ موجود ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ۔ تو یہاں لا نفی جنس کے لیے ہے کہ یعنی مطلق کوئی بھی اس کے اندر شک ہے ہی نہیں، نفس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں شک ہو وہ ایک امر آخر ہے، اور وہ آگے چل کے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو ہم نے اپنے عبد خاص پہ اتارا اس میں اگر تمہیں شک ہے تو اس کی مثل ایک صورت لا کے دکھاؤ۔ تو کسی کے نفس میں شک ہو، کسی کے ذہن میں تردد ہو، وہ ایک امر آخر ہے۔ نفس کتاب کے اندر لا ریب فیہ مطلق نفی کر دی گئی، جنسیت جنس کی نفی کر دی گئی کہ شک نام کی چیز ہی اس کتاب میں نہیں۔ اتنی مبرہ، اتنی پاکیزہ اور اتنی خوبصورت